کیا آپ کے کپڑوں پر اچانک کٹ لگنے لگے ہیں یا بغیر کسی وجہ کے ان میں سوراخ ہو جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کپڑوں پر ایک عجیب سا سرخ دھبا آ گیا ہو اور آپ یہ سوچتے رہ جائیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کالے جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کپڑوں پر بھی کالا جادو کیا جا سکتا ہے اور اس کے کچھ ایسے آثار ہوتے ہیں جن کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کپڑوں کے ذریعے کیے گئے کالے جادو کی 4 خوفناک نشانیاں۔ اگر کوئی مرد یا عورت اپنی زندگی میں یہ 4 یا ان میں سے کوئی بھی نشانی محسوس کرے تو سمجھ جائے کہ اس پر اس کے کپڑوں کے ذریعے کالا جادو کیا جا چکا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی جدید سائنس بھی یہ تسلیم کر چکی ہے کہ کسی بھی انسان کے جسم یا کسی عضو سے مس ہونے والی چیز میں اس کے مکمل جینیاتی کوڈز منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ کوڈز اس کی شناخت، عادات، حتیٰ کہ روحانی لہروں تک کو ظاہر کرتے ہیں۔ جادوگر انہیں جسمانی اثرات کو بنیاد بنا کر کسی شخص پر اپنا ناپاک اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریڈیشن کی مختلف لہریں، توانائی کے اثرات اور جناتی واسطے، یہ سب عالم غیب کے معاملات ہیں اور جادو انہی کا سب سے مکروہ استعمال ہے۔ جادو کسی کی صحت چھین سکتا ہے، اولاد میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، رزق پر بندش لگا سکتا ہے، خوشیوں کو ختم کر سکتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو موت کے دہانے تک پہنچا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کپڑوں پر کالا جادو ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ اکثر جادوگر کسی شخص کے استعمال شدہ کپڑوں کو حاصل کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پہنے ہوئے کپڑے کسی دشمن کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ خطرناک اشارہ ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کپڑوں کے ذریعے کیے گئے کالے جادو کی 4 نمایاں علامات اور ان کا علاج۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ 4 علامات دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے کپڑوں کے ذریعے آپ پر کالا جادو کیا جا چکا ہے۔ کپڑوں پر کیے گئے جادو کی 4 علامات میں نمبر 1، جسم میں انتہائی شدید تپش اور حرارت محسوس کرنا۔ ایسی تپش اور حرارت کہ ٹھنڈا پانی ڈالنے کو دل چاہتا ہو۔ کپڑوں پر کیے گئے جادو کی سب سے خطرناک اور نمایاں علامات میں پہلی علامت ہے جسم میں غیر معمولی اور شدید تپش کا پیدا ہونا۔ یہ عام گرمی یا بخار کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے جسم کے اندر آگ جل رہی ہو۔ ٹھنڈا پانی پینے یا نہانے کا دل بار بار چاہتا ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تپش اکثر ٹھنڈے موسم یا ایئر کنڈیشن والے کمرے میں بھی محسوس ہوتی ہے اور کبھی کبھار اچانک اس کی شدت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پہنے ہوئے کپڑے کسی دشمن کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ ایک نہایت خطرناک صورتحال ہے۔ صدیوں سے جادوگر اور بد نیت لوگ استعمال شدہ کپڑوں کو جادو کرنے کا آسان ذریعہ سمجھتے آئے ہیں، کیونکہ ان کپڑوں پر آپ کے جسم کا لمس، پسینہ اور بال جیسے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جادوگر کے لیے ایک مضبوط تعلق بناتی ہیں جس کے ذریعے وہ جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ کپڑوں پر جادو کی 4 واضح علامات مانی جاتی ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں یہ محسوس کریں تو سمجھ لیں کہ معاملہ عام نہیں۔ پہلی علامت یعنی جسمانی حرارت۔ دراصل جادو کے ذریعے آپ کے جسم کے اندرونی نظام کو بگاڑنے کی نشانی ہے۔ یہ تپش جسم کے حرارت کے توازن کو بگاڑ دیتی ہے۔ ہاتھ پاؤں پر غیر معمولی پسینہ آنے لگتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور کبھی دماغ میں بھاری پن یا چکر آنے لگتے ہیں۔ جادو کے اس عمل میں آپ کی جسمانی اور روحانی توانائی کو قید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ حرارت اسی قید کا پہلا اثر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ علاج یا دمدار پانی سے غسل کے دوران وقتی سکون محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی روزمرہ زندگی میں واپس آتے ہیں یہ کیفیت پھر لوٹ آتی ہے۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ جادو اب بھی فعال ہے اور اس کے توڑ کی مکمل ضرورت ہے۔ اس علامت کو عام بخار یا جسمانی تھکن سمجھ کر نظر انداز کرنا بہت خطرناک ہے۔ اگر یہ کیفیت بار بار لوٹتی ہے اور ساتھ دیگر علامات بھی ظاہر ہونے لگیں تو فوراً کسی ماہر روحانی معالج سے رجوع کریں اور حفاظتی تدابیر اپنائیں۔ یاد رکھیں، کپڑوں کے ذریعے کیا گیا جادو صرف جسم ہی نہیں بلکہ دماغ، دل اور روح کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے بر وقت پہچان اور علاج ہی نجات کا
سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ کپڑوں پر کیے گئے جادو کی 4 علامات میں نمبر 2، اگر کپڑا قبرستان میں دبا دیا گیا ہو تو قبرستان یا مٹی کو بار بار خواب میں دیکھنا۔ کپڑوں پر کیے گئے جادو کی دوسری بڑی اور خوفناک علامت ہے قبرستان یا مٹی کو بار بار خواب میں دیکھنا۔ اگر آپ کے پہنے ہوئے کپڑے کسی دشمن کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ صرف ایک چھوٹا سا اتفاق نہیں بلکہ ایک سنگین روحانی خطرہ بن سکتا ہے۔ صدیوں سے جادوگر اور بدنیت لوگ استعمال شدہ کپڑوں کو جادو کے لیے سب سے آسان ذریعہ سمجھتے آئے ہیں، کیونکہ ان کپڑوں پر آپ کے جسم کی خوشبو، پسینہ، بال یا جلد کے ذرات موجود ہوتے ہیں جو آپ کے اور جادو کے اثر کے درمیان ایک مضبوط ربط پیدا کرتے ہیں۔ یہ تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ چاہے جادو کرنے والا میلوں دور ہو، اس کا اثر پھر بھی آپ تک پہنچتا ہے، خاص طور پر اگر یہ کپڑا قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو معاملہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ قبرستان کو جادو کے لیے ایک خاص اور طاقتور مقام سمجھا جاتا ہے، جہاں پہلے سے موجود منفی توانائیاں جادو کے اثر کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح دفن کیے گئے کپڑوں کا رشتہ براہ راست آپ کی روح اور لاشعور سے جڑ جاتا ہے۔ ایسے جادو کی سب سے عام علامت یہ ہے کہ متاثرہ شخص کو بار بار قبرستان یا مٹی کے خواب آنے لگتے ہیں، کبھی خواب میں سنسان قبریں، کبھی کھلی ہوئی قبر، کبھی کچی مٹی کے ڈھیر اور کبھی ٹوٹے پھوٹے کتبے نظر آتے ہیں۔ بظاہر یہ محض بے ترتیب خواب لگتے ہیں، لیکن دراصل یہ آپ کے لاشعور کی چیخیں ہیں جو بار بار ایک ہی منظر دکھا کر خبردار کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ پر کوئی غیر معمولی اثر موجود ہے۔ ان خوابوں کے ساتھ اکثر ایک خاص قسم کا خوف، گھٹن یا بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے۔ کبھی نیند سے اٹھتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پسینہ آنے لگتا ہے یا آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں اپنے ہی کپڑے دیکھے جو مٹی میں دبے ہوئے تھے۔ یہ منظر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے جسم کا اثر رکھنے والی چیز کسی منفی اور خطرناک جگہ پر قید کر دی گئی ہے۔ جادوگر جب کپڑا قبرستان میں دفن کرتے ہیں تو مخصوص منتر پڑھ کر اس عمل کو مضبوط بناتے ہیں تاکہ قبر کی خاموشی اور ویرانی جادو کے اثر کو طویل عرصے تک قائم رکھے۔ اسی لیے متاثرہ شخص کا لاشعور قبرستان کی توانائی سے جکڑ جاتا ہے اور وہ بار بار اسی مقام کو خواب میں دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی یہ خواب مہینوں بلکہ سالوں تک چلتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کی روحانی اور ذہنی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ خواب عام طور پر اس وقت زیادہ آتے ہیں جب انسان ذہنی طور پر پرسکون ہو یا تنہائی میں ہو۔ کبھی خواب میں قبرستان کا کوئی بند دروازہ یا اندھیرا راستہ نظر آتا ہے جسے کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر وہ کھلتا نہیں۔ یہ دراصل اس جکڑ کا استعارہ ہے جو جادو کے ذریعے آپ کی زندگی پر ڈال دی گئی ہے۔ یاد رکھیں، یہ خواب صرف ایک علامت نہیں بلکہ ایک کھلی وارننگ ہے۔ انہیں نظر انداز کرنے سے جادو کے اثرات بڑھ کر جسمانی بیماری، نفسیاتی دباؤ اور رزق کی رکاوٹ میں بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بار بار قبرستان یا مٹی کے خواب آتے ہیں اور ان کے ساتھ خوف یا گھٹن بھی محسوس ہوتی ہے تو فوراً سوچیں کہ کہیں آپ کے کپڑے کسی دشمن کے ہاتھ تو نہیں لگے یا وہ کسی قبرستان میں دفن تو نہیں کر دیے گئے۔ اس کا حل فوراً تلاش کریں۔ دمدار پانی سے غسل، قرآن کی مخصوص صورتوں کا ورد، گھر میں اذکار کا ماحول اور کسی ماہر روحانی معالج کی رہنمائی۔ جادو جتنا پرانا ہوتا ہے اس کا توڑ اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے پہچان اور بر وقت قدم اٹھانا ہی آپ کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ کپڑوں پر کیے گئے جادو کی 4 علامات میں نمبر 3، اگر کپڑے کو تندور یا چولہے میں چھپایا گیا ہو تو اکثر وہ انسان خواب میں آگ کو دیکھتا ہے، کبھی آگ کے پاس کھڑے ہوئے دیکھتا ہے، آگ کو جلتے ہوئے دیکھتا ہے، آگ کو بجھاتے ہوئے یا بجھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ محترم ناظرین، کپڑوں پر کیے گئے جادو کی علامات میں تیسری نہایت اہم اور خوفناک علامت یہ ہے کہ اگر آپ کے استعمال شدہ کپڑوں کو تندور یا چولہے میں چھپا دیا گیا ہو تو متاثرہ شخص اکثر خواب میں آگ دیکھتا ہے۔ یہ آگ کبھی شعلوں کی شکل میں، کبھی دہکتے کوئلے کی صورت میں اور کبھی بڑے الاؤ کی طرح نظر آتی ہے جو چاروں طرف پھیل رہا ہو۔ بعض خوابوں میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ آگ کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔
اور اس کی تپش آپ کی جلد تک پہنچ رہی ہے۔ کبھی خواب میں آپ آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پانی یا مٹی ڈالتے ہیں، مگر وہ مکمل طور پر بجھتی نہیں۔ یہ بار بار دہرانے والے مناظر محض خیالات نہیں، بلکہ آپ کے لاشعور کی طرف سے ایک وارننگ ہوتے ہیں کہ کوئی منفی اور غیر معمولی قوت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جادوگر جب کپڑے کو تندور یا چولہے میں رکھتا ہے تو اس کا مقصد آگ کی حرارت اور دھوئیں کے ذریعے جادو کے اثر کو تیز اور مسلسل رکھنا ہوتا ہے۔ کپڑے پر موجود آپ کے جسم کے ذرات، پسینہ اور خوشبو جادو کے لیے ایک ذاتی کوڈ کا کام کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ آپ کی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آگ کی توانائی اس اثر کو بار بار تازہ کرتی ہے، جس سے جادو کی گرفت مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس جادو کا اثر خوابوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ جاگتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے۔ متاثرہ شخص کو بے وجہ غصہ آنا، چڑچڑاپن، دل گھبرانا یا آگ کے قریب جانے پر غیر معمولی بے چینی ہونا عام ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ کچن میں کھانا پکاتے وقت دل تیز دھڑکنے لگتا ہے یا کسی بھی شعلے کو دیکھ کر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جادو کے اثرات نے دماغ میں آگ کے ساتھ ایک منفی تعلق قائم کر دیا ہوتا ہے۔ جادوگر عام طور پر اس عمل کو اس وقت انجام دیتا ہے جب آگ تیز جل رہی ہو، تاکہ کپڑے میں موجود آپ کے اثرات اس حرارت میں جذب ہو جائیں۔ پھر مخصوص کلمات اور عمل کے ذریعے وہ اس حرارت کو آپ کی زندگی میں منتقل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کے نتیجے میں جسمانی تپش، بے چینی اور پسینہ آنے جیسی علامات بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اگر آپ بار بار خواب میں آگ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ایسی آگ جو آپ کے قریب ہو یا آپ کو چھونے والی ہو، تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ یہ جادو کی ایک کھلی نشانی ہے اور اس کا فوری توڑ ضروری ہے۔ قرآن پاک کی آیات مثلاً سورہ فلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی تلاوت، دم والے پانی سے غسل اور آگ سے حفاظت کی دعائیں پڑھنا اس کے اثر کو کم کر سکتا ہے، لیکن مکمل اور پائیدار نجات کے لیے کسی ماہر روحانی معالج کی مدد لینا نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، آگ سے جڑا جادو اپنی شدت اور تیزی کی وجہ سے جلد اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اس کی علامت یعنی خواب میں بار بار آگ دیکھنے کو بھی ہلکا نہ لیں۔ یہ صرف ایک خواب نہیں، بلکہ آپ کی روح کی چیخ ہے جو آپ کو بروقت متنبہ کر رہی ہے کہ آپ پر ایک خطرناک عمل کیا جا چکا ہے اور وقت ضائع کیے بغیر قدم اٹھانا ضروری ہے۔ کپڑوں پر کیے گئے جادو کی 4 علامات میں نمبر 4، انسان ہر وقت بے چینی والی کیفیت میں رہتا ہے۔ بے جان، بے چینی والی کیفیت طاری رہتی ہے۔ کپڑوں پر کیے گئے جادو کی 4تھی بڑی علامت یہ ہے کہ انسان مسلسل ایک عجیب سی بے چینی اور بے جان کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ عام گھبراہٹ یا وقتی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی مستقل حالت ہے جو انسان کی روح اور دماغ دونوں کو جکڑ لیتی ہے۔ اگر آپ کے پہنے ہوئے یا استعمال شدہ کپڑے کسی دشمن یا بدنیت شخص کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ محض اتفاق نہیں، بلکہ ایک خطرناک روحانی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایسے کپڑوں پر آپ کے جسم کی خوشبو، پسینہ، بال یا دیگر ذرات موجود ہوتے ہیں جو جادوگر کے لیے ایک براہ راست کنیکشن بن جاتے ہیں۔ اس کنیکشن کے ذریعے وہ میلوں دور بیٹھ کر بھی آپ کی زندگی میں منفی اثرات داخل کر سکتا ہے۔ یہ بے چینی عام طور پر بغیر کسی ظاہری وجہ کے پیدا ہوتی ہے۔ آپ صحت مند بھی ہوں، زندگی میں بڑے مسائل بھی نہ ہوں، مگر دل پر ایک مسلسل بوجھ، ذہن میں گھٹن اور دل کی دھڑکن میں عجیب سی بے ترتیبی محسوس ہوتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی دل گھبراہٹ سے بھرا ہو، سانس لینے میں بے وجہ دشواری ہو یا ذہن ہر وقت بوجھل محسوس کریں، یہ سب اسی جادو کی نمایاں علامات ہیں۔ ایسی کیفیت میں انسان روزمرہ کے معمولات سے بھی کٹنے لگتا ہے، دوستوں یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، خوشی کے مواقع بھی بے رنگ لگتے ہیں اور معمولی باتیں بھی بھاری محسوس ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جادوگر کپڑے کے ذریعے آپ کی روحانی توانائی کو جکڑ لیتا ہے، دل کو سکون نہیں ملتا اور دماغ مسلسل ایک انجانے دباؤ میں رہتا ہے۔ یہ کیفیت رات کو اور بھی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ نیند آنے میں دشواری، بار بار جاگ جانا اور خواب میں عجیب و غریب مناظر دیکھنا اس کے اثرات میں شامل ہیں۔
سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں بے سکون ہے جب کوئی ظاہری وجہ نہ ہو، اور پھر بھی دل گھبرائے تو یہ اشارہ ہے کہ معاملہ صرف ذہنی دباؤ کا نہیں بلکہ ایک غیر مرئی حملے کا ہے۔ جسمانی بیماری کی طرح یہاں کوئی بخار یا درد نہیں ہوتا، مگر روحانی سکون مکمل طور پر چھن جاتا ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران دل ایسے دھڑکتا ہے جیسے کوئی بری خبر ملنے والی ہو، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ یہ بے چینی اس لیے بڑھتی ہے کہ جادو انسان کی توانائی کو اندر سے ختم کرتا ہے۔ جیسے جیسے روحانی قوت کمزور ہوتی ہے ویسے ہی خوف، منفی خیالات اور بدگمانیاں بڑھتی ہیں۔ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد شدید تھکن، جسم کا بوجھل ہونا اور ہر وقت آرام کرنے کی خواہش پیدا ہونا اسی جادو کا حصہ ہے۔ اس کیفیت کو معمولی سمجھنا ایک بڑی غلطی ہے۔ اگر یہ لمبے عرصے تک جاری رہے تو نہ صرف صحت بلکہ رشتے، کام اور زندگی کے تمام پہلو متاثر ہوتے ہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے جب جادوگر کا اصل مقصد پورا ہونے لگتا ہے، آپ کو اندر سے توڑ دینا۔ اس کے روحانی علاج کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ پہچانا جائے کہ یہ کیفیت عام نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی کا کثرت سے ورد، دم والے پانی سے غسل اور گھر میں اذکار کا ماحول پیدا کرنا اس کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ ساتھ ہی کسی ماہر روحانی معالج سے رجوع کرنا ضروری ہے تاکہ جادو کا کنیکشن مکمل طور پر توڑا جا سکے۔ یاد رکھیں، کپڑوں پر کیا گیا جادو براہ راست آپ کی روح سے جڑا ہوتا ہے، اور جب تک یہ کنیکشن ختم نہ کیا جائے بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت کم نہیں ہوگی۔ یہ صرف ذہنی دباؤ نہیں بلکہ آپ کی روح پر ایک گرفت ہے جسے توڑنا آپ کی زندگی بچا سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کے کپڑوں میں اچانک کٹ لگ جائے، بغیر کسی وجہ کے سوراخ ہو جائیں، یا ان پر پراسرار سرخ دھبے ظاہر ہو جائیں؟ بظاہر یہ سب ایک معمولی اتفاق لگ سکتا ہے، لیکن روحانی نقطۂ نظر سے یہ ہمیشہ اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ واقعات بار بار پیش آئیں، خاص طور پر ان کپڑوں کے ساتھ جو آپ زیادہ پہنتے ہیں یا جو آپ کے جسم کے قریب رہتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ یہ کسی روحانی اثر یا جادو کی علامت ہو۔ جادو کرنے والے اکثر انسان کے استعمال شدہ کپڑوں کو اپنا ہدف بناتے ہیں، کیونکہ ان کپڑوں پر جسم کی خوشبو، پسینہ، بال یا دیگر ذرات موجود ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ایک ایسا کنیکشن فراہم کرتی ہیں جس کے ذریعے جادوگر آپ کی زندگی میں منفی اثرات داخل کر سکتا ہے۔ جب کسی کپڑے پر جادو کیا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ بغیر کسی ظاہری وجہ کے پھٹنے یا کمزور ہونے لگتا ہے۔ یہ کٹ ہمیشہ کسی نوکدار چیز سے نہیں لگتا بلکہ ایسے مقام سے لگتا ہے جہاں کٹنے کا کوئی امکان ہی نہ ہو۔ اسی طرح کپڑوں پر اچانک سرخ دھبے ظاہر ہونا بھی ایک خطرناک نشانی ہو سکتی ہے۔ روحانی علوم میں سرخ رنگ اکثر خون یا مخصوص رسومات کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ دھبے دھلائی کے باوجود ختم نہیں ہوتے اور ساتھ کپڑے سے عجیب سی بو بھی آنے لگتی ہے۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کپڑوں پر کوئی منفی عمل کیا گیا ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ جلد بازی میں نتیجہ اخذ نہ کیا جائے۔ کپڑوں میں یہ تبدیلیاں بعض اوقات موسمی اثرات، کپڑے کی کوالٹی یا کیڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر یہ سب بار بار ہو اور اس کے ساتھ آپ کو جسمانی یا روحانی بے سکونی، بار بار ڈرانے خواب یا بلا وجہ گھبراہٹ محسوس ہو تو اس امکان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہ معاملہ جادو کا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں پہلا قدم یہ ہے کہ متاثرہ کپڑے کو گھر میں نہ رکھیں، بہتر ہے کہ انہیں فوراً تلف یا جلا دیا جائے۔ ساتھ ہی اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے قرآن پاک کی سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ کا کثرت سے ورد کیا جائے۔ کپڑوں اور پانی پر دم کرنا اور اس پانی کو پینا یا غسل میں استعمال کرنا بھی نہایت مؤثر ہے۔ ایک مضبوط علاج یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس 100 مرتبہ اور آیت الکرسی 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر اور پانی پر دم کریں۔ یہ پانی دن بھر پیتے رہیں، اور اگر پانی کم ہو جائے تو اسی میں اور پانی شامل کر لیں۔ یہ عمل مسلسل 14 دن تک جاری رکھیں۔ اللہ کے حکم سے کپڑوں کے ذریعے کیا گیا کوئی بھی جادو ختم ہو جائے گا۔